अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व अहली सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रमज़ान अल मुबारक की आमद है। आज की वीडियो में इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से रमज़ान अल मुबारक के फ़ज़ाइल बयान करना चाहूँगा। एक मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रमज़ान अल मुबारक की आमद से पहले शबान अल मुअज़्ज़म की आखिरी तारीख में तमाम सहाबाए कराम के सामने निहायत ही अज़ीम शान खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें रमज़ान अल मुबारक की फजीलत और अहमियत बयान फरमाई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उस सुन्नत पर अमल करते हुए आज की वीडियो में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो खुतबा बयान करूंगा और रमज़ान की अहमियत बयान करूंगा। कुरान करीम की जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि अगलों पर फ़र्ज हुए, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिल जाए। अय्याम मादूदात, गिनती के दिन हैं। याद रखें, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। और याद रखें, रोज़े के सिवा जो इस्लाम के अरकान हैं उनका जिक्र कुरान करीम में कई जगह है, लेकिन रोज़े का जिक्र कुरान करीम में सिर्फ एक ही जगह है। उसी मकाम पर रोज़े का हुक्म बयान किया गया है और उसी मकाम पर हिकमत बयान की गई है, जो मकाम आज की वीडियो में मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़कर बयान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे प्यारे अंदाज से इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये सिर्फ तुम पर ही फ़र्ज नहीं किए गए, बल्कि तुमसे पहले जो लोग थे उन पर भी फ़र्ज किए गए थे। साथ ही रोज़ों की हिकमत भी बयान कर दी गई ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अय्याम मादूदात, चंद गिनती के दिन हैं। ये पूरे साल के रोज़े नहीं हैं, 6 माह के रोज़े नहीं हैं, 2 माह के रोज़े नहीं हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अय्याम मादूदात, चंद गिनती के दिन हैं। यानी एक माह में 30 दिन हैं या 29 दिन हैं जो आप पर फ़र्ज किए गए हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो खुतबा
بیان کرنا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کے سامنے ایک عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں، جب شعبان کا آخری دن آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل رمضان پر مشتمل ایک عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تحقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس سے مراد رمضان المبارک کی وہ مقدس رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیامہ لیلتہ تطوعا، فرمایا کہ لوگو، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا۔ اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو، جو اس ماہ میں نفس سے قرب الہی حاصل کرے گا گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ صَوْبُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو، یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کروائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، جہنم سے آزادی ہوگی اور اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ یہ ثواب اسے بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ کا پلائے یا ایک کھجور یا گھونٹ پانی کا افطار کروائے، یعنی ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کروائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی يدخل الجنۃ وهو شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ اسے میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ بخشش کا ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے، اور جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے تو اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا۔ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے، رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کیا، رمضان المبارک کے اعمال کو بیان کیا، تاکہ میرے صحابہ کرام رمضان المبارک میں پورے ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں جو نفل ادا کرے وہ ایسا ہے کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہے گویا کہ غیر رمضان میں اس نے 70 فرض ادا کیے ہیں، یعنی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ فرض ادا کرنے کے بعد ہم نوافل بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، نماز تہجد کا بھی روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اشراق کی نماز بھی پڑھیں، چاش کی نماز بھی پڑھیں، اوابین کے نفل بھی پڑھیں، روزانہ نماز تراویح بھی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ تمام نمازیں ذوق و شوق سے پڑھیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس پر کلک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔